دیکھیں، پہلے تو میں آج ٹیوزڈے والے دن ملاقات کے لیے آئے ہیں. خان صاحب کے 293 دن ہو گئے کہ ہماری ملاقات نہیں ہو رہی. یہ ملاقات کی بندش جو ہے یہ بالکل انسانی اقدار کی نفی ہو رہی ہے اس ملاقاتیں نہ کرانے سے، اور اس پہ بہت افسوس ہے اور ہم اس کو شدید مذمت کرتے ہیں، اس کو کنڈم کرتے ہیں کہ عدلیہ نے بھی ہیلپ نہیں کیا. ہم نے درخواستیں دی، سپریم کورٹ نے ایک لفظ نہیں بولا، عدالتوں کے آرڈر پہ احکامات پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا، اور اس سے پورے ملک میں ایک تشویش بڑھ رہا ہے. خاص کر اس طرح کہ جب دوبارہ خبر آئی ہے کہ خان صاحب کی صحت ٹھیک نہیں ہے، اور ہم ہمیشہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کی صحت پہ ہمیں اس وقت تسلی ہوگی جب فیملی کو تسلی ہوگی، جب ملاقاتیں ہوگی، جب ان کے ذاتی معالجین جائیں گے، جب ملاقات ہوگی وہ آئیں گے اور ان کا علاج ان کے معالجین کے سامنے اور خاندان کے سامنے ہاسپٹل میں ہوگا اسلام آباد میں، تو تب سب کی تشویش ختم ہوگی. اس لیے یہ ملاقاتیں ہر صورت ہونے چاہیے. فیملی کی ملاقاتیں، وکلاء کی ملاقاتیں، ڈاکٹروں کی ملاقاتیں، یہ بہت زیادہ ہے. اس کے علاوہ میں یہ کہوں گا کہ جو اسٹیٹمنٹ آئی ہے، دیکھیں نہ صرف یہ کہ وزیر داخلہ صاحب نے اس پہ کوشچن کیا ہوا ہے، لیکن ایک اہم حکومتی اتحادی نے بھی سوالیہ نشان اٹھائے ہیں، اور انہوں نے بھی وزیر اعظم کو داندلی زدہ قرار دیا ہے. ایسے میں ہر جمہوریت سب سے پہلے وزیر اعظم پھر اعتماد کا ووٹ لیتا ہے. وزیر اعظم کو فور اسمبلی کا اجلاس بلا کر کے اعتماد کا ووٹ لینا چاہیے تھا، جس میں وہ ناکام ہوا. تو یہی نظر آ رہا ہے کہ وزیر اعظم اعتماد کو بیٹھے، اور یہ صرف یہ نہیں کہ پورا سسٹم کولیپس کر گیا ہے، بل اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم اعتماد کو بیٹھے. اگر اس کا اہم اتحادی اس کو کہہ رہے ہیں آپ داندلی زدہ ہے، سو دیٹس دا اینڈ آف دا اسٹوری. صوبوں کے حوالے سے بھی سر وزیر اعظم کو کرنا چاہیے تھا، اور وزیر اعظم کو ہم مطالبہ کریں گے کہ پھر اعتماد کا ووٹ لینا چاہیے تھا، جس میں وہ ناکام ہوئے. اور اس لیے حکومت بھی اب نہیں رہی. جس طریقے سے سسٹم کولیپس کر گیا، حکومتی ڈھانچہ آئینی، قانونی، اصولی طور پر اور جمہوری انداز سے یہ کولیپس کر گیا، کیونکہ اتحادی نے کوشچن اٹھایا اور وزیر اعظم اعتماد نہیں لے سکتے. کیا پی ٹی آئی کوئی ایسی موو کر سکتی ہے پارلیمنٹ میں کہ آپ جو ہے وہ عدم اعتماد کی بات کریں اور اس کے اوپر ووٹنگ کی؟ دیکھیں، عدم اعتماد کا حقیقت یہ ہے کہ عدم اعتماد کا ایک طریقہ کار ہے. اس کے لیے آپ کو ایک سرٹن نمبر چاہیے جس کو ذریعے سے آپ موو کر سکتے ہیں. وہ ایک الگ ہے، وہ اتحادیوں سے مشورے کے بعد دیکھیں گے، یہ نہیں ہے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جن کے بنیادوں پہ حکومت بنی تھی، اگر انہوں نے وزیر اعظم کو داندلی زدہ کہہ دیا، جو کہ حقیقت ہے، اور میں اس کو سیکنڈ کرتا ہوں، موجود اس کے کہ میں اس کے ساتھ یہ بھی کہوں گا کہ جس نے کہا ہے کہ آپ داندلی زدہ ہے، آپ فارم 47 کے، وہ لوگ بھی داندلی زدہ ہے اور وہ بھی فارم 47 کے ہیں. لیکن ہر جمہوریت میں جب ایسا کوشچن آتا ہے، وزیر اعظم کے لیے آئینی، قانونی، جمہوری اور مورلی اعتبار سے لازم ہوتا ہے کہ فی الفور اعتماد کا ووٹ لے اسمبلی سے، جس کو لینے سے وزیر اعظم قاصر رہیں. اس نے ایک لفظ نہیں بولا. اس کا مطلب یہ کہ وزیر اعظم نہ صرف یہ کہ سسٹم بیٹھ چکا ہے، بلکہ وزیر اعظم اعتماد بھی کھو چکا ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم اعتماد کھو چکا ہے. ایک اتحادی نے جو ہے وہ تحفظات کا اظہار کیا ہے. کیا پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی جو ہے وہ مل کر عدم اعتماد لا سکتی ہیں؟ کوئی پیش رفت ہو رہی ہے؟ بیک ڈور؟ میں تو پیپلز پارٹی کو ہی داندلی زدہ سمجھتا ہوں، اور میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ کی ذاتی مفادات ایک دوسرے کو جڑے ہوئے ہوتے، آپ کے نیشنل انٹرسٹ نہیں ہے. اگر ہوتے تو آپ پہلے منہ کرتے، ایک لفظ کہہ دیتے کہ وزیر اعظم سے ہم نے کاؤنٹ ڈاؤن شروع نہیں ہوا. دا مومنٹ آپ لوگوں نے کہہ دیا تو کاؤنٹ ڈاؤن نہیں ہے، وزیر اعظم از پریکٹیکلی گان. جب اتحادی نے کہا آپ داندلی زدہ فارم 47 کا ہے، وزیر اعظم خاموش رہا. اس نے یہ ایکسیپٹ کیا، اسمبلی بلائی نہیں، اعتماد کا ووٹ لیا نہیں. تو اتحاد میں دراڑ اگر آ جائے، جمہوریت ایسے ہی چلتی ہے. ایک لفظ کہا جاتا ہے وہ واپس نہیں جاتا. میں ان کو یہ کہوں گا، واجپئی نے اسمبلی میں آ کر کے یہ نہیں کہا تھا کہ مجھے ووٹ آف کانفیڈنس دو. واجپئی نے اپنے دور میں اسمبلی میں آ کے کہا تھا میں ابھی جا رہا ہوں صدر کو استعفیٰ دیں. And this is what should have been done. سر صوبوں کے حوالے سے بھی تو بات کریں. اور پھر کہہ دیتا کہ ابھی دیکھتے ہیں کہ صوبوں کے حوالے سے کیا، جہاں تک دیکھو صوبوں کی انہوں نے بات کی ہے. صوبے یونٹ بنانا اور صوبے یہ الگ الگ چیزیں ہیں. صوبوں کا ایک عوامی مطالبہ رہا ہے، لیکن ہم نہیں سمجھتے کہ اس ایوان کے پاس یہ استحقاق ہے کہ اتنے کمپلیکیٹڈ ایشو کو اور اتنے ڈسپیوٹڈ ایشو پہ آگے بڑھا جائے. دیکھیے چاہے صوبے میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک عوامی ایسے مطالبات ہے، اس پہ جنرل کنسنسس کی بہت ضرورت ہے. ایسی لیجسلیشن آئینی ترامیم کی طرف نہ بڑھا جائے جس سے قوم ڈیوائڈ ہو سکتی ہے، صوبے ڈیوائڈ ہو سکتے ہیں، وفاق خطرے میں پڑ سکتی ہیں. دیکھو پنجاب میں بھی کوئی لوگوں کے پی کے دور میں بھی یہ
PTI کے دور میں بھی یہی کہا گیا تھا کہ ایک ساؤتھ پنجاب کا صوبہ ہونا چاہیے، اور ہزارے کے صوبے کی بھی ایسی تحریک چلی تھی، لیکن ان چیزوں کے لیے آپ کو کنسنسس چاہیے اور سب کی کنسنسس کی طرف، اس لیے ہم سب پہلی کنسنسس سے ہونا چاہیے. لیکن یہ پارلیمان جو ہے ہم نہیں سمجھتے اس کے پاس یہ استحقاق ہے. 26ویں ترمیم غلط تھی، 27ویں ترمیم غلط ہے. اگر آئندہ آپ پڑھیں گے تو یہ آپ کے پاس استحقاق، اور خاص کر جب اتحادیوں نے جو باتیں کی اب تو ہے رہا ہی نہیں ان کے پاس. وہ سب یہ موجودہ فرما حالات دیں میں کہ جن 78 سالوں کا حوالہ محسن نقوی صاحب نے دیا ان میں 4 سال آپ کی پارٹی بھی برسر اقتدار رہی، تو کیا محسن نقوی صاحب کے اس بیان کو اپنے ان 4 سالوں پر PTI نافذ کر کے اپنی غلطی کا اعتراف کرتی ہے؟ نہیں دیکھو 78 ایئر سے جیسا بھی ہوا، بیک اینڈ فورتھ تو اسٹرگل رہی ہے، جیسا بھی ہوا ہے سسٹم کو تو ریسیٹ ہونا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ سسٹم ریسیٹ ہونا چاہیے. میں یہ ضرور کہوں گا کہ اس کو ڈیفالٹ موڈ پہ کس نے لگایا تھا؟ ڈیفالٹ موڈ پہ آپ لے گئے، آپ لوگوں کو لے کے آتے ہیں، ذمہ داری ایک کی ہے، رسپانسبلٹی کسی اور کے پاس ہے. الیکٹ کوئی اور ہو جاتا ہے، اس کرسی پہ کسی اور کو بٹھایا جاتا ہے، تو سسٹم نے تو کولیپس ہونا ہوتا ہے. تو جو ڈرائیور نہیں ہوتا 2018 سے 2022 تک بھی آپ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ الیکٹ کوئی اور ہوا تھا اور کرسی پہ کسی اور کو نہیں. بٹھایا دیکھیں میں نہیں کہہ رہا، اگر کسی کے پاس کوئی ثبوت ہے تو وہ کورٹ میں جاتے، پٹیشنیں فائل کرتے اور پٹیشنوں کے ذریعے سے ہی ہوتے. لیکن میں تو موجودہ میں حکومت کا تو کیٹیگوریکلی جو ان کو سپورٹ کر رہے ہیں وہ ایک دوسرے کو خود کہہ رہے ہیں کہ جی آپ دندی زدہ ہیں، آپ فارم 47 کے. ہم صرف دونوں کو کہہ رہے ہیں کہ دونوں ہیں، وہ ایک دوسرے کو کہہ رہے آپ ہیں. ان گور دونوں کے صاحب خلاف کتنی پٹیشنز لے کے گئے ہیں عدالت میں؟ ہم تقریباً 270. گور صاحب موجودہ حالات میں یہ بھی آواز اٹھ رہی ہے کہ اگر یہ سسٹم ان لوگوں سے نہیں چل سکتا تو PTI وہ واحد جماعت ہے جس کو اقتدار میں لایا جا سکتا ہے. اگر موجودہ حالات میں اس سسٹم کو سنبھالنے کی ذمہ داری PTI کو دی جائے، کیا آپ لوگ ایکسیپٹ کریں گے اور اٹھا دیکھیں، سکتے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں عوام کے لیے مزید حکومتیں نہ بناؤ اور ان کی حکومتیں بگاڑو، یہ فیصلے عوام کو کرنے دیں. ہاں البتہ ایسے سرکمسٹانسز میں ایک نیشنل حکومت کی اشد ضرورت ہے. نیشنل حکومت ہو، الیکشن کی طرف جایا جائے، یہ سسٹم لپیٹ لیں. اس سسٹم میں جتنا بھی ہوا آپ اعتماد کو بیٹھے، اس لیے نیشنل حکومت کی ضرورت ضرور ہے. اور میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھو ابھی 5 تاریخ کے بارے میں کہوں گا، 5 اگست کو جو خان صاحب کے 3 سال پورے ہو رہے ہیں. یہ پاکستان جب سے بنا ہے آج تک پاکستان کا کوئی بھی سیاسی پارٹی کا رہبر اور رہنما کوئی بھی 3 سال جیل میں نہیں رہا ہے بشمول ولی خان صاحب. خان صاحب پہلے سربراہ ایک پارٹی کے جو 3 سال مسلسل جیل میں رہے، زرداری صاحب کا بتاتے ہیں اور 11 سال وہ سا پارٹی کے سربراہ نہیں تھے. اس لیے میں کہتا ہوں پارٹی کے سربراہ پاکستان بننے کے بعد ایون ولی خان صاحب بھی 3 سال مسلسل جیل میں نہیں رہے. اور جب سے مشرف کی حکومت ختم ہو چکی تھی، مارشل لا ختم ہوا تھا، اس وقت سے لے کے آج تک کوئی بھی سیاسی لیڈر مسلسل 3 سال جیل میں نہیں رہا ہے، چاہے وہ زرداری صاحب ہو، چاہے وہ جاوید ہاشمی صاحب. ان کے ٹنیور بھی آپ نکالیں، وہ مسلسل نہیں تھے مشرف کے خاتمے کے بعد. اگر اس کے بعد نہیں ہوا تو اس لیے گزشتہ 20 سالوں میں یہ پہلے رہنما ہے جب آپ نے اتنا لیڈر رکھا. تو 5 تاریخ پر اس کی آزادی کے لیے، اس کے رہائی کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ بھرپور تحریک کا ہم آغاز کریں گے. عوام کو کہیں گے ہمارے ساتھ آئے، ہم آواز اٹھانا چاہتے ہیں، پرامن اٹھائیں گے. یہی کہیں گے کہ ادارے کام کرے، ایوان کام کرے، عدلیہ کام کرے. جو ناکام ہوئی ہمیں انہوں نے انصاف نہیں دیا. عوام کی ایک آواز لگی کہ ہمیں انصاف دے، خان صاحب کی رہائی ہو اور خان صاحب کی. بیرسٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک جو ہے ویڈیو وائرل ہو رہی ہے مینا خان افریدی کے حوالے سے کہ وہ ایک اسٹوڈنٹ کے سوال کے جواب نہیں دے سکے انگریزی میں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کو پھر وزیر رہنا چاہیے کہ جس میں اتنی کیپیسٹی نہ ہو کہ جو بالکل عام جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے بھی جواب وہ نہ دے سکے؟ نہیں دیکھو ہمارا تو قومی زبان تو اردو ہے، obviously ہونی چاہیے. اگر آپ کی مختلف زبانوں پہ عبور ہونا چاہیے، اور میں نے نہیں سنا ہے کہ وہ کس طرح زبان دے سکتے یا نہیں دے سکتے. بس صرف انگلش بولنے پہ میں نہیں کہوں گا کسی کو کہ آپ دے دیں. بڑے سارے وزیر ہوتے ہیں ان کو نہیں بھی بول سکتے، ایسے وزیر ہوتے ہیں، پرست بھی ہوتے ہیں جو یہی کرتی تھی کہ پرچیاں انگلش میں کوئی پڑھ رہا ہے، فلاں کر رہا ہے، اس کی باقاعدہ کلپ لگا کے نہیں. دیکھیں اگر میں تو بائی اینڈ لارج تو میں ایسی بات کو بہت سپورٹ کرتا ہوں کہ دا موسٹ ٹیلنٹڈ لوگوں کو آپ کر دیں، اور ذاتی مفادات کی وجہ سے نہیں اور پسند ناپسند کی وجہ سے نہیں. دا پرسن جو موسٹ سوٹیبل اس جاب کے لیے وہ کر لیں. لیکن میں نے وہ سنا نہیں ہے بچے نے کیا. اور سب کشمیر انتخابات کا دوسرا مرحلہ بھی ہو گیا، آپ لوگ اس میں بالکل نہیں رہے، لوگوں نے بھی آپ لوگوں کو مس کیا. اس فیصلے پر پچھتاوا ہے آپ لوگوں کو؟ اور دوسرا 5 اگست کو آپ ایسا کیا کریں گے جو پہلے احتجاج ہوئے ان میں نہیں تھا؟ کیونکہ لوگ بکھرے ہمیں نظر آئے، کراؤڈ بڑا نہیں آیا. کیا اس دفعہ کوئی مثالی کام کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیں جہاں تک آزاد کشمیر کا تعلق ہے تو یس لوگوں نے ہمیں مس کیا، اور ہم نے عوام کے ساتھ
مل کر کے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم بوائکاٹ کریں گے، اور کشمیر کے لوگ اس موڈ میں نہیں تھے۔ آپ نے دیکھا جتنا کم ٹرن آؤٹ ہوا ہے یہ کبھی آزاد کشمیر کی تاریخ میں نہیں ہوا، اور ہم تو یہ کہہ رہے تھے کہ الیکشن تب ہوتا ہے جب سارے لوگ اس میں جڑ کر کے بڑھ چڑھ کر کے اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں۔ اس میں عوام نے پارٹیسپیٹ نہیں کیا، اور ہم نے بھی یہی اعلان کیا تھا، تو یہ عوام کی آواز کے ساتھ ہمارا آواز تھا کہ جی نہ ہو، اور ہم ابھی بھی مطالبہ کر رہے ہیں۔ ہم نے کہا ہے کہ موجودہ حکومت آزاد کشمیر کی جس کی ڈیوٹی تھی، کیونکہ آزاد کشمیر اور پاکستان کی حکومتوں میں فرق ہے، یہاں کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہوتا ہے، وہاں حکومت اپنی مدت پورا کر کے الیکشن کرواتی ہے، ناکام ہوئی ہے کہ یہ حکومت پھر وہ حکومت جو ہے وہ بھی مستعفی ہو، نیشنل حکومت ہو، وہاں الیکشن ہو، ایک جو سٹیج ہے اس میں الیکشن ہو۔ کبھی ایسا نہیں ہوا، ایسے تو الیکشن کبھی ولیج کونسل کے نہیں ہوا کرتے کہ اسلام آباد پنڈی سے کم آبادی والے علاقے میں آپ 3 سٹیجز میں کریں، پہلے 13 سیٹوں پہ الیکشن کراؤ، پھر 11 سیٹوں پہ، پھر 9 سیٹوں پہ، 3 سٹیجز میں آپ الیکشن کراؤ، ایسا کبھی ہوا نہیں۔ اس کا بڑا امپیکٹ پڑتا ہے، تو اس لیے جو الیکشن کا پروسیس اڈاپٹ کیا وہ غیر آئینی قسم کا اور غیر جمہوری تھا، یہ غلط ہوا۔ جہاں تک ہماری 5 تاریخ کا ہے، 5 تاریخ کو ہمارا موومنٹ شروع ہوگا، اور موومنٹ انشاءاللہ کہیں پہ جائے گا۔ یہ موومنٹ اب رکے گا نہیں، یہ رکے گا تو خان کی رہائی پہ اور انشاءاللہ تعالیٰ بشرا بی بی کی بیرسٹر رہائی صاحب پہ۔ یہ بتائیے گا کہ جو رہائی فورس بنائی گئی تھی جس کے حوالے سے دعویٰ کیا گیا تھا کہ 60,000 لوگوں کی رجسٹریشن ہو چکی ہے، کیا وہ بھی اس تحریک کا حصہ بننے کل سے آ رہے ہیں؟ نہیں، دیکھیں رہائی فورس ایز سچ بنی نہیں تھی، نام آیا تھا، اور رہائی فورس کو ہم نے کہا تھا کہ جی ایک پیسفل موومنٹ کے لیے ہم نے ان کے والنٹیئر مانگے تھے، تو اور پھر وزیر اعلیٰ صاحب نے اپنا جواب بھی کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں جمع کرایا تھا شفیع جان صاحب نے کہا تھا 60,000 کی رجسٹریشن، کہ اس طرح کی کوئی فورس بنی نہیں ہے، جو فورس نہیں ہے کوئی۔ موجودہ حکومت پر عدم اعتماد ہو چکا، آپ لوگوں سے بیک ڈور کوئی رابطہ ہوا کہ آپ ریڈی رہیں؟ دیکھیں نہیں، ہمارا نہ کسی کے ساتھ رابطہ ہے، نہ کسی کے ساتھ رابطے میں رہے ہیں، اور بڑا عرصہ ہو گیا کہ مذاکرات نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اور یہ بڑی بدقسمتی ہے۔ جو لوگ سمجھتے ہیں مذاکرات کوئی چیز نہیں ہے، جو اس کو پیشکش کے حد تک رکھتے ہیں، وہ بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں۔ عوام کی جذبات اور احساسات کا خیال ہونا چاہیے۔ سیاسی درجہ حرارت جب بڑھ جائے تو ملک اور وفاق خطرے میں پڑتا ہے، اس لیے وہ لوگ جو اس کو سنبھالے ہوئے ہوتے ہیں، اس سسٹم کو، ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ لوگوں کو اکٹھا بٹھا کے سنبھال وہ مسائلوں کا حل ڈھونڈیں، اور جب لوگ بیٹھتے ہیں تو مسائل کا حل ڈھونڈا جا سکتا ہے، اور اگر آپ اپنے مسائل کا حل نہیں ڈھونڈتے تو دیکھو آپ پوری وفاق کو خطرے میں لگاؤ۔ کیونکہ چل رہا تھا یہ کہ نہیں ہونا پی ٹی آئی والے شیروانیاں سلوانا شروع کر دیا۔ نہیں، ایسی کوئی بات سر نہیں۔ پیپلز پارٹی کی میرا طرف سے پیپلز پارٹی کی طرف سے کوئی رابطے کی کوشش؟ نہیں، کوئی رابطہ کی کوشش نہیں ہے۔ جس طرح لوگوں نے کہا ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ یا علامہ مولانا صاحب کے ساتھ کوئی قسم کا رابطہ نہیں Thank ہوا، you, sir. کہیں کسی تو بتائیں گے انشاءاللہ۔ تھینک یو۔